السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ حاضر ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی، اور ویڈیو پر لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ جب آپ لوگ کوئی رسپانس نہیں دیتے، مجھے لگتا ہے ایسے کوئی ناول پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے پھر میرا بھی ایپیسوڈ دینے کا دل نہیں کرتا، تو ویڈیو پر لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایزل اور احد اپنے کمروں میں تھے اور دلکش اپنے دروازہ بند ہوتے ہی دلکش نے اپنی چادر اتاری اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں وہی چہرہ تھا، باوقار سنجیدہ، آنکھوں میں کچھ ٹوٹا ہوا سا، کچھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ اس نے چہرے سے نظریں ہٹائیں، مگر دل تو وہیں تھا۔ آج شیزل کا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنا اور لمحہ بار بار ذہن میں چبھ رہا تھا۔ تب وہ بھی فاصلے رکھ رہا ہے، وہ جو برسوں میرے احترام میں اپنی خواہش دفن کرتا رہا، آج اپنی خاموشی کو اعلان بنا گیا۔ دلکش نے آنکھیں بند کیں اور ایک تھکی ہوئی سانس لی، لیکن یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، دل کی تھی۔ اگلے لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر جیسے کسی بوجھ سے دب کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اور پھر آنسو بہنے لگے، بغیر آواز، بغیر فریاد، بس آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے وہ جذبے جو برسوں سے چپ تھے۔ کیا میں اس حد تک اس سے جڑ گئی ہوں کہ اس کا ایک عمل، ایک خاموشی میری دیواریں ہلا دے؟ کیا میں خود کو دھوکہ دے رہی تھی؟ میں صرف ماں ہوں، میں صرف ذمہ دار ہوں، تو پھر دل کیوں دھڑک اٹھتا ہے جب وہ مجھے اگلی سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھاتا تھا؟ وہ کیوں ٹوٹ گیا جب اس سے وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا؟ وہ روتی رہی، خاموشی سے، جیسے برسوں کی ضبط بارش اب برستی جا رہی ہو۔ اس کے دل میں بس ایک ہی صدا تھی، شیزل، تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بس مجھے میرے ہی جذبات کا سامنا کروا دیا۔ پہلی بار دلکش کو محسوس ہوا کہ وہ خود کو محظوظ سمجھتی ہے، مگر آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا دل جہاں محبت صرف گناہ نہیں بلکہ سزا بن چکی تھی۔ آنسو بہہ چکے تھے، خاموشی دوبارہ کمرے میں لوٹ آئی تھی، مگر اب یہ سکوت نہیں تھا جو غم سے پہلے آتا، یہ وہ خاموشی تھی جو خود کو اندر سے دفنانے کے بعد جنم لی تھی۔ دلکش آہستہ سے اٹھی، آئینے میں اپنے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کو دیکھا اور پھر خود سے نظریں جڑائیں۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، جیسے کوئی فیصلہ دل میں پل رہا ہو، پھر آہستہ سے بولی اپنے آپ سے، یہ کیسا احساس ہے جو نہ زبان پر آتا ہے، نہ دھیان سے جاتا ہے؟ شیزل کے ایک عمل نے دل کا حال عیاں کر دیا۔ تو کیا میں واقعی اتنا جڑ چکی ہوں کہ جیسے اندر کی عورت نے ماں کو آواز دی، وہ برسوں پرانی یاد ابھر آئی، غازی کی صورت میں، اس رات کی قسم جب وہ غازیان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، جب تک میری سانس باقی ہے میں احد اور ایزل کے دل میں آپ کا مان، آپ کا عکس بن کر زندہ رہوں گی۔ وہ لمحہ جیسے آنکھوں کے سامنے تھا، غازیان کی آنکھیں، وہ اعتماد، اور اس اعتماد کا بوجھ جو شیزل کی محبت سے زیادہ اہم تھا۔ دلکش نے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا اور جیسے اپنے دل سے کہا، اگر اس رشتے کا یہی انجام ہے تو ایسا ہی سہی، میری محبت قربان، مگر میرا کردار نہیں۔ میں شیزل کے جذبات کی عزت کرتی ہوں، مگر اپنی اولاد کی نظروں میں کبھی نہیں گر سکتی۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، چہرہ اب آنسوؤں سے خالی تھا، مگر آنکھوں میں وہ نمی اب بھی تھی جو محبت سے زیادہ قربانی کی ہوتی۔ اس رات دلکش نے اپنا دل مار لیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی شیزل ایک لمحے کو رکا، پیشانی پر گہری لکیریں اور چہرے پر بکھری ہوئی تھکن جیسے چیخ چیخ کر اس کی حالت دل سنا رہی تھی، لیکن وہ قدم اندر رکھ چکا تھا، اور لاؤنج میں بیٹھی اپنی خالہ اور ان کی فیملی کو دیکھ کر اسے اچانک یاد آیا، صبح شائستہ بیگم نے بتایا تھا کہ مہمان آئیں گے۔ شائستہ بیگم نے بیٹے کو دیکھ کر مسکراہٹ بکھیر دی، ارے شیزل آ گیا ہمارا شیر۔
شائستہ بیگم ہوش دلی سے بولی۔ شازی نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھینچی، دل میں اٹھتی سسکیوں کو دباتے ہوئے آگے بڑھا۔ السلام علیکم خالہ، شازی مدھم لہجے میں بولتا ان کے آگے سر جھکا گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، تھکا تھکا لگ رہا ہے، سب خیریت تو ہے؟ سمرا خاتون اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے شفقت سے بولی۔ جی خالہ، بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ شازی چہرے پر نقلی اطمینان کا لبادہ اوڑھے ہوئے شازی نے چہرے پر اطمینان کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ دل اندر سے کہہ اٹھا، ہمیں اپنی تکلیف پر اپنوں کی مسکراہٹ کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ حنا کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ شازی کی آنکھیں ویران تھیں، جیسے کوئی سب کچھ ہار کے لوٹا ہو۔ ضرور پھر دلکش کے ساتھ کچھ ہوا ہے، چہرہ دیکھ کر ہی لگتا ہے دلکش نے کچھ کہا ہے۔ آج سارا دن کیبن کے باہر رہا، مگر کیا؟ ارے یار، ذرا مسکرا بھی لیا کرو، ایسا لگ رہا ہے جیسے دشمنوں کے بیچ آ گیا ہوں۔ سالم شازی سے برگزر ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، باقی سب اچھا ہے، شازی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے۔ حنا خاموشی سے مگر اندر سے ٹوٹتے ہوئے کہتی، وہ صرف دلکش کا محافظ نہیں رہا، شاید دل بھی دے بیٹھا ہے، اور دلکش جیسی عورت کے پاس دل کی کوئی قیمت نہیں، جو خود کو صرف ماں سمجھ کے خود پر خوشیاں حرام کر چکی ہے۔ حنا ایک دفعہ بہت پہلے دلکش کو کہتی تھی، میم آپ شادی کر لیں، لیکن دلکش کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں آہت اور ایزل کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں۔ چلو بیٹا، کپڑے بدل لو، پھر ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ شائستہ بیگم بیٹے کے چہرے کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی مورے، ابھی آیا۔ شازی سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے اور آہستہ قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور پیچھے رہ گئی خالہ کی محبت، ماں کی مسکراہٹ، سالم کی خوش مزاجی اور حنا کی خاموش چلتی نگاہیں۔ مہمانوں کی چہل پہل میں سب خوشگوار ماحول میں گھل ملے تھے، لیکن ایک کرسی پر بیٹھا شازی محض چمچہ چلاتا رہا۔ پلیٹ میں کباب، چاول اور سلاد سب کچھ تھا سوائے بھوک کے۔ شازی بیٹا، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، کیا پسند نہیں ہے؟ شائستہ بیگم دھیما سا نوٹ کرتے بولی۔ نہیں امی، بہت مزیدار ہے۔ شازی مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو تم ٹھیک تو ہو شازی؟ تمہارا موڈ آج کچھ الگ سا لگ رہا ہے، بس نیند پوری نہیں ہوئی شاید۔ شازی نظریں چراتے ہوئے کہتا ہے۔ ویسے سنا ہے تمہاری سسپینشن ابھی تک برقرار ہے، کوئی پیش رفت ہوئی؟ سلیم سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ حنا حیران تھی شازی کا اتنا ٹھنڈا ری ایکشن دیکھ کر، مگر وہ غلط سوچ رہی، ہر فوجی کی طرح اس سے بھی سب سے پہلے اپنا ملک عزیز تھا۔ اگر وہ ریلیکس تھا تو خود ہی جانتا تھا کہ کیوں۔ مہوش نے کھانا کھا لیا؟ جی، وہ اپنے کمرے میں کھا رہی، اللہ اس جیسی بیٹی ہر ماں کو دے۔ ہاں، کبھی کبھی دل کہتا ہے کچھ نرمی کر لے، مگر خیر، شازی ہمیشہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ جو درست ہے اس کا دفاع کرنا فرض ہوتا ہے، شازی سنجیدگی سے بولا، اور جو غلط ہے اس کا دفاع کون کرے گا؟ حنا تیکھے لہجے مگر نرمی اوڑھے بولی۔ شازی چونکا، اس نے پہلی بار حنا کی طرف دیکھا، جیسے اس کی باتوں کے پیچھے چھپی تلخی کو سمجھ رہا ہو، لیکن خاموشی واحد ہتھیار تھی۔ اچھا چلو، تم سب نے کھانا کھا لیا، میں میٹھا لاتی ہوں۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہوئے، خالہ، سالم اور حنا سب خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ شمسہ بیگم مہوش نے کچن سمیٹنا شروع کیا۔ شازی خاموشی سے اٹھا، بغیر کسی نظر اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شازی بیڈ پر بیٹھا دلکش کے گجرے والے ہاتھوں کی تصویریں غور سے دیکھ رہا تھا، اس کا دل بے حد بھاری تھا۔ دل میں دلکش کی آواز گونجتی ہے، شازی آپ کا کام صرف میری حفاظت ہے، ذاتی باتوں اور رویوں کی گنجائش نہیں، اس رشتے میں نہیں ہونی چاہیے۔ نہ میں چاہتی کہ کوئی حد عبور ہو، ہمیں اپنا مقام یاد رکھنا چاہیے۔ شازی کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا، اچانک جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹا، اور آہستہ آواز میں خود سے گویا ہوا، جیسے کسی انجانی عدالت میں گواہی دے رہا ہو۔ شازی گہرے دکھ سے بولا۔ میں نے کب اس سے کچھ مانگا؟ نہ کبھی لفظوں میں، نہ اشاروں میں، بس خاموشی سے اسے چاہا، اس کی حفاظت کی، جیسے فرض سے بڑھ کر عبادت ہو۔ اور وہ کہتی ہے میں صرف محافظ ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا، مٹھیاں بند کی، اور پھر جیسے دل کا زہر باہر نکالنے لگا۔ میں نے کب اس پر کوئی حق جتایا؟
میں نے کب اس سے کہا کہ وہ مجھے چاہے؟ میں تو اپنی محبت میں بھی خاموش رہا، مگر وہ ظالم تو مجھ سے میری خاموش محبت کا حق بھی چھین لینا چاہتی ہے۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ شاید اب وقت آ گیا ہے واپس جانے کا۔ محبت کمزور نہیں بناتی، لیکن اگر کوئی اسے حقارت بنائے تو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ وہ مضبوط ہو کر سخت فیصلہ لے رہا تھا۔ زبردستی کا وہ روادار نہیں تھا، وہ مرد تھا، اصل مرد۔ زبردستی اس کی ذات کا خاصہ نہیں تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 8:45 پر پہنچ چکی تھیں۔ شمسہ بیگم نے ناشتہ میز پر لگایا۔ مہوش قرآن پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا شاذل بھائی ابھی تک نیچے نہیں آئے۔ مہوش، شاذل کہاں ہے؟ آج تو اتنا لیٹ ہو گیا، وقت کا تو وہ کتنا پابند ہے۔ شائستہ بیگم پریشانی سے مہوش سے مخاطب ہوئیں، جو خود حیران و پریشان تھی۔ امی، میں دیکھتی ہوں۔ شاید رات دیر سے سوئے تھے مہمانوں کی وجہ سے، تو شاید اس لیے میں جا کر دیکھ کر آتی ہوں۔ اور فوراً شاذل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پردے کھنچے ہوئے تھے، صرف ایک باریک کرن شاذل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بدستور لیٹا ہوا تھا، گہری نیند میں۔ بھائی اٹھیں، 8:45 ہو رہے ہیں۔ شاذل نے ہلکی جنبش بھی نہ کی۔ بھائی اٹھیں، آپ نے آج جانا نہیں ہے کیا؟ مہوش آگے بڑھ کر کندھے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ جیسے اس نے شاذل کو چھوا، وہ چونک گئی۔ شاذل کا جسم تپ رہا تھا، جیسے دہکتا ہوا انگارہ۔ یا اللہ، بھائی آپ کو تو تیز بخار ہے۔ تبھی شاذل کی آنکھ کھل گئی۔ شاذل نے بوجھل آنکھیں کھولیں، ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر بے حد نکاہٹ تھی۔ آواز مدھم تھی، مگر لہجہ وہی مانوس تھا۔ کچھ نہیں ہوا مہوش، بس ذرا سا سر بھاری ہے، پریشان نہ ہو۔ وہ زبردستی مسکراتے بولا، کیونکہ وہ بہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں کی ضد چھوڑ دیں بھائی، آپ تو انگارے کی طرح جل رہے ہیں۔ مہوش پریشانی سے بولتی ہے۔ بھائی جان تھا اس کی، ایسا بھائی بھی تو قسمت والیوں کو ملتا ہے۔ تم کیوں آئی مجھے جگانے؟ شاذل حیرانگی سے بولا۔ کیونکہ وہ روز خود ہی اٹھتا تھا اور وقت کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ آپ آج اٹھے ہی نہیں، 8:45 ہو گئے۔ ہم سب پریشان ہو گئے، ہمیشہ وقت سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں، اور آج یہ سنتے ہی شاذل کے چہرے پر جیسے ہوش آ گیا، وہ جھٹ سے اٹھنے لگا۔ 8:45، یا اللہ میں بہت لیٹ ہو گیا۔ شاذل کی نظر گھڑی پر گئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا۔ اگلے لمحے ہی زوردار چکر آیا اور وہ واپس گرنے ہی والا تھا کہ مہوش نے سنبھالا۔ بھائی نہیں، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز، آپ کو بہت تیز بخار۔ مہوش پریشانی سے بولی۔ نہیں مہوش، میں لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے جانا ہے۔ مس دلکش اکیلی نہ چلی جائے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ شاذل گہرا سانس بھرتے کہتا ہے۔ اس کی حالت دلکش کی فکر مہوش کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھاتا ہے، ہمت جٹا کر اسکرین کھولتا ہے۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج۔ اس کی نظریں اسکرین پر گر جاتی ہیں، آنکھوں میں ایک نمی اترتی ہے، وہ نمی جو صرف عاشق جانتا ہے۔
جس کی محبت کو بے مول کر دیا گیا ہو، میں نہ آیا، اور وہ جانتی ہے کہ میرے لیے اس کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر بھی ظالم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ خیریت ہے یا نہیں۔ شیزل تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جیسے خود سے کہہ رہا ہو، جبکہ دل شکستہ حالت میں تھا۔ مہوش اسے دیکھتی ہے، پہلی بار اسے بھائی سے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ترس بھی آ رہا ہے۔ محبت کا تقاضا نہیں کیا کبھی، بس فرض نبھایا۔ لیکن شاید میرے ہونے کا کوئی مول ہی نہیں، اس کی نظر میں۔ شیزل ٹوٹتے دل کے ساتھ سوچتا ہے۔ وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، نکاہت سے بے بس، دل سے زخمی۔ بھائی، دل کا بخار جسم سے بھی زیادہ جلا دیتا ہے۔ شیزل نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں۔ دلکش کا گھر، صبح 9:15۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا، ٹیبل صاف ہو چکی تھی، خالی مگ، ناشتے کی خوشبو اور خاموشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ آج صوفے پہ بیٹھا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایزل ہاتھوں سے گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی۔ ماما، بھائی شیزل ابھی تک آئے نہیں؟ عہد حیرانگی سے بولتا ہے۔ وہ تو روز ہمیں یونیورسٹی چھوڑنے آتے ہیں، اور ٹائم پر بھی۔ آج کیا ہوا؟ ایزل کی پریشانی بجا تھی۔ دلکش نے دونوں بچوں کو دیکھا، پھر چائے کا کپ لبوں تک لایا، مگر گھونٹ نہ لے سکی۔ اس کا چہرہ بے رنگ تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی خاموش طوفان اٹھ رہا ہو۔ شاید کچھ کام ہو گیا ہو، آ جائیں گے۔ دلکش بظاہر پرسکون، مگر آواز میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ مگر دل میں ایک طوفان تھا۔ کیا وہ واقعی نہیں آئے گا؟ کیا میری بے رخی نے اسے دور کر دیا؟ کیا وہ مجھے سزا دے رہا ہے؟ اس کی نظریں موبائل پر گئیں، نہ کال، نہ میسج، نہ کوئی اطلاع۔ وہ جو ہر چھوٹی بات پر فکر مند ہو جاتا تھا، آج خود چلا گیا اور ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا۔ عہد اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ ماما، آپ انہیں کال کریں نا، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ نہیں، وہ ٹھیک ہوں گے، وہ بے اختیار کہہ گئی، لیکن دل جیسے اندر سے بول اٹھا، اگر واقعی نہ آئے تو؟ اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہوا کہ واپس نہیں آنا، کیا میں نے اسے کھو دیا؟ اچانک ایزل نے کہا۔ ماما، شیزل نے چھوڑ تو نہیں دی؟ ایزل پریشانی سے بولی۔ شیزل کا جانا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوال جیسے تیر کی طرح دلکش کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس نے بچوں کے سامنے کچھ نہ کہا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک چیخ سی اٹھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ صرف محافظ ہے، مگر وہ صرف محافظ نہیں تھا، وہ سب کچھ تھا جو میں اسے کبھی کہہ نہ سکی۔ کچھ لمحے گزرے، وہ صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ دروازہ اب بھی بند تھا۔ شیزل، تم آؤ گے نا؟ بس ایک بار اور، تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، وہ سب کہہ سکوں جو تم ہمیشہ خاموشی سے سن لیا کرتے تھے۔ مگر ہوا بھی ساکت تھی۔ شاید شیزل واقعی نہیں آئے گا، شاید اس بار وہ خاموشی سزا بن گئی تھی۔ نگاہ لاشعوری طور پر بار بار دروازے پر جا ٹھہرتی۔ وہ نہیں آیا۔ کیا وہ واقعی نہیں آئے گا؟ کیا میں نے جو کل کہا وہ اسے اتنا توڑ گیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے؟ کمرے کی خاموشی ایک عجیب سی اداسی سے بڑھ گئی تھی۔ دلکش کی انگلیاں کپ کے گرد لرزنے لگیں، پھر جیسے کسی دعا کی قبولیت ہو۔ دروازہ کھلا۔ عہد اور ایزل دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ شیزل، بھائی آپ آ گئے؟ عہد خوشی سے بولا۔ ہم تو ڈر گئے تھے، آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ ایزل بے قرار سی بولی، جسے عہد نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ دروازے پہ کھڑا شیزل جیسے خود کو زبردستی سنبھالے ہوئے تھا۔
آنکھوں میں سرخی، چہرہ تھکا تھکا اور چال میں بوجھ، مگر بچوں کو دیکھ کر مسکراہٹ سجا لی۔ بس کچھ کام تھا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا، شاذل نرمی سے بولا۔ لیکن شاذل بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ احد اس کا سرخ چہرہ بغور دیکھتے بولا۔ کیا آپ بیمار ہیں؟ ایزل کو اس کا تکلیف دہ چہرہ تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ شاذل نے پلکیں جھپکائیں، نظر ایک لمحے کو دلکش کی طرف گئی، بس لمحہ بھر، پھر فوراً بچوں کی طرف پلٹ آئی۔ نہیں بچوں، کچھ نہیں ہوا، نیند نہیں پوری ہوئی بس۔ لیکن دلکش خاموشی سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے، سانس سے، دل سے، اسے سب کچھ پڑھ لیا تھا۔ وہ بیمار ہے، پھر بھی آ گیا میری حفاظت کے لیے، اور میں نے اس کے جذبات روند ڈالے۔ دلکش چاہتی تھی کہ کچھ کہے، ایک لفظ، ایک اشارہ، کچھ بھی، مگر زبان جیسے بند، دل جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، یونیورسٹی بھی تو جانا ہے نا، شاذل احد اور ایزل سے کہتا ہے۔ احد اور ایزل جلدی سے بیگ اٹھا لائے۔ شاذل نے دروازہ کھولا، بچوں کو اشارہ کیا اور نکلنے لگا۔ اس نے دلکش کو ہمیشہ کی طرح بازو آگے کرتے ہوئے باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیا، بس خاموشی سے کھڑا تھا ایک سائیڈ۔ دلکش اپنی بھیگی آنکھوں کو جھکائے اپنا بیگ پکڑتے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قریب سے گزرنے پر اس کی خوشبو شاذل سے ٹکرائی اور بے اختیار آنکھیں بند کیے اس خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ مگر پھر مقابل کے الفاظ اس سحر کو توڑ گئے۔ ہمیں اپنا مقام یاد رکھنے چاہیے شاذل۔ وہ گزر چکی تھی۔ شاذل ایک لمحے کو رکا، بس اتنا سا جیسے دل میں کچھ لرز گیا ہو، پھر سر ہلایا اور وہ بھی باہر نکلتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ احد آگے بیٹھا تھا، ایزل پیچھے سوار تھی۔ شاذل نے دلکش کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ ایک زخمی نظر شاذل کی جھکی نظروں پر ڈالتی گاڑی میں براجمان ہو گئی۔ گاڑی میں سب خاموش تھے۔ شاذل آج بہت چپ ہے نا، ایزل دلکش کے کان میں بولی، مگر دلکش کچھ بول ہی نہیں سکی۔ شاذل کے کانوں میں سرگوشی اور دلکش کی خاموشی بخوبی پہنچی تھی۔ مگر وہ خاموش رہا، بس سامنے سڑک پر نظریں گاڑ دلکش نے چپکے سے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر گلا نہیں۔ وجود بیمار مگر وفا زندہ تھی۔ کل میں نے اس کے جذبات کا گلا گھونٹا اور آج بیمار ہو کر بھی میری حفاظت کے لیے خاموشی سے آ گیا۔ وہ کہہ سکتی تھی، شاذل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مگر زبان ہلکی سی بنائی لی، مگر اس کی فکر میں دل بے چین تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ، دیر ہو رہی ہے۔ شاذل بھائی، آپ آج ہمیں مسکرا کر دیکھ بھی نہیں رہے، احد مصنوعی خفگی سے بولا۔ شاذل نے اندر ہی اندر گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ سہ رہا ہو۔ ایسا کچھ نہیں احد، بس نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت بوجھل سی ہے۔
شازل ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اسے مقابل کے وجود کے حصے بھی عزیز تر تھے۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر دلکش کے دل میں ٹھنڈ اتر چکی تھی، ایسی ٹھنڈ جو پچھتاوے سے جنم لیتی ہے۔ اس کی نظریں ایک لمحے شازل کے ہاتھ پر ٹکی، وہی ہاتھ جو ہمیشہ سامنے آتا تھا جب بھی کوئی خطرہ قریب آتا، اور آج وہی ہاتھ لرز رہا تھا، مگر پھر بھی اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے۔ کاش میں تمہیں وہ سب کہہ سکتی جو تم برسوں سے خاموشی میں پڑھتے آئے، مگر آج تم خاموش ہو اور میں بے بس۔ گاڑی یونیورسٹی کے دروازے پر رکی، بچے اترے، الوداع کہا اور شازل نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ اب گاڑی میں صرف 2 لوگ تھے، ایک خاموش عاشق اور ایک پچھتاوے میں ڈوبی ہوئی عورت، جسے شاید پہلی بار اس محبت کی شدت کا اندازہ ہوا تھا۔ بچوں کو یونیورسٹی کے گیٹ پر اتار کر گاڑی اب قدرے ہلکی ہو چکی تھی، جیسے ایک شور سا پیچھے رہ گیا ہو۔ اب صرف خاموشی باقی تھی۔ دلکش نے خود کو سنبھال کر بیٹھے رکھا، ہر روز کی طرح منتظر تھی شازل گاڑی روک کر اترے گا، پچھلے سیٹ کا دروازہ کھولے گا اور کہے گا، آئیں، آگے آ جائیں۔ پھر وہ فرنٹ ڈور کھولتا اور وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتی۔ یہ سب کچھ کبھی نہ طے کیا گیا تھا، نہ کہا گیا تھا، مگر برسوں سے یہ شازل کی طرف سے ہونے والا وہ عمل تھا جو دلکش کو محفوظ ہونے کا احساس دیتا تھا۔ مگر آج شازل نے نہ گاڑی روکی، نہ پیچھے دیکھا، نہ دروازہ کھولا، نہ اگلا دروازہ تھاما۔ دلکش پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ گاڑی معمول کے خلاف بغیر رکے سیدھا آفس کی طرف بڑھ گئی تھی، ورنہ دلکش کی موجودگی میں گاڑی کی سپیڈ ضرورت سے زیادہ سلو ہوتی تھی، جیسے وہ اس وقت کو طویل کرنا چاہتا ہو۔ دلکش نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کے اندر ایک پھانس سی چبھ گئی، تو یہ سزا ہے؟ میرے ایک لفظ تھے، تم سے وہ سب چھین لیا۔ جو تم خاموشی سے روز میرے لیے کرتے تھے۔ گاڑی میں موسیقی نہیں چل رہی تھی، نہ ہوا کی سرسراہٹ، بس ایک سناٹا تھا جو دونوں کے بیچ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ شازل کی خاموشی سب سے بلند صدا بن چکی تھی۔ دلکش نے خود پر قابو رکھنے کی کوشش کی، مگر دل جیسے بوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے تمہاری محبت کو فرض کہہ کر مسترد کر دیا، اور تم نے اب صرف فرض نبھانا شروع کر دیا، بغیر جذبے، بغیر نگاہ، بغیر حرف۔ دلکش کا خاموش اعتراف۔ آفس قریب آ رہا تھا، مگر دلکش کو لگ رہا تھا جیسے یہ فاصلہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عشق دلکش از قلم رہا خان، قسط نمبر 17۔ گاڑی آفس کے مین گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ شازل معمول کے مطابق اترا، بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور فرنٹ ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔
مگر اس سے پہلے ہی دلکش نے وہ دروازہ کھول لیا۔ ایک ہلکی سی آواز ہوئی، گاڑی کا دروازہ خود بخود کھلنے کی۔ شازل کے ہاتھ وہیں رک گئے اور دلکش پر اعتماد چال میں باہر نکل گئی۔ دلکش کے دل میں ہلکی سی سرکشی تھی، شاید ایک معصوم سا بدلہ۔ تم نے آج مجھے آگے بلایا نہیں تو میں تمہارا انتظار بھی نہیں کروں گی۔ دلکش کو لگا شاید اسے روکے گا، کوئی جملہ بولے گا، کہے گا میں دروازہ کھول رہا تھا، آپ نے کیوں کھولا؟ آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے مان جائے گی۔ مگر شازل خاموش رہا، بس سائڈ پہ ہو کر راستہ دیا۔ اور آہستگی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ آفس کے اندر داخل ہوتے وقت کل کی طرح شازل باہر ہی رک گیا۔ یہ وہی شازل تھا جو پہلے اس کے آفس میں بیٹھ کر سارا دن اس پر نظر رکھتا تھا۔ سارا دن خاموشی سے اس کے آس پاس رہتا، مگر اب بس باہر ایک محافظ کی طرح ایک بے جان سایہ بن کر کھڑا رہتا تھا۔ دلکش کے دل میں ایک ٹھنڈی سانس ابھری۔ یہ فاصلہ شازل نے خود نہیں کھینچا، وہی فاصلہ تھا جو کل کے الفاظ نے پیدا کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے لگی، دروازے کے قریب پہنچی تو شازل نے حسب عادت دروازہ کھولا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ مگر آج دلکش رک گئی، نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اندر آئیں۔ شازل نے پلکیں جھپکیں، پہلی بار اس کی آواز میں کچھ زندگی محسوس کی۔ ایک لمحہ، ایک جھجک، پھر وہ قدم بڑھا کر اندر آ گیا۔ دلکش کے چہرے پر جذبات کی ایک باریک سی لکیر ابھری، نہ مکمل نرمی نہ مکمل سختی، بس ایک الجھن، ایک خواہش اور شاید کچھ کہنا مگر نہ کہہ پانا۔ بارش باہر مسلسل برس رہی تھی، شازل کی خاموشی اندر شور کر رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا وہ مرد جو کل تک دلکش کے ہر حکم پر لبیک کہتا تھا، آج زرد چہرے، بھیگی پلکوں، ہلکی تھرتھراتی سانسوں کے ساتھ ساکت کھڑا تھا۔ دلکش نے جیسے سر اٹھایا، ایک پل کو اس کا دل لرز گیا۔ شازل کی حالت واضح تھی، وہ بیمار تھا، مگر چہرے پر وہی خاموشی، وہی ضبط۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولتے سائڈ ہو گیا تھا۔ اندر آئیں، وہ مختصر بولی، جیسے صرف ایک حکم دے رہی ہو، جیسے کوئی جذبات وابستہ نہ ہو۔ شازل آہستہ قدموں سے اندر آئی، بغیر کچھ کہے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دلکش نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں اپنی فائل پر گاڑ لیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر بیمار ہیں تو واپس چلے جائیں، ضرورت نہیں آج ڈیوٹی پر آنے کی۔ شازل کا حلق خشک ہو گیا، آواز جیسے کہیں اندر ہی گھٹ گئی ہو، میری غیر موجودگی سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دلکش نے گردن اٹھائی، لہجہ ہنوز سرد تھا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ سے کام لوں، آپ کی طبیعت کی فکر تب کروں گی جب آپ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کریں گے۔ شازل کی آنکھوں میں نمی ابھری، دل کے اندر جیسے کچھ چٹخا ہو، تو یہ سب صرف ڈیوٹی ہے، میں بھی۔ دلکش خاموش رہی، نظریں نہیں ملائیں۔ جواب نہ دینا اس لمحے سب سے بڑا جواب تھا۔ آپ کی خاموشی میری تکلیف سے بھی زیادہ اذیت دیتی ہے، شازل آہستہ سے بولا۔ دلکش نے ضبط سے پلکیں جھپکیں، میں ذاتی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی، آپ کا کام ہے، میری سیکیورٹی سے زیادہ کچھ نہیں۔ کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا، بارش کی بوندیں جیسے طنز کر رہی تھیں۔ ایک پل کو شازل کی سانس رک گئی، پھر وہ اٹھا، سیدھا کھڑا ہوا، چہرے پر ایک کرب لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ صرف محافظ ہے، میں وہی رہوں گا۔ دلکش نے پلکیں جھکائیں، دل ایک لمحے کو کچھ لرز گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ شازل نے مڑ کر دروازہ کھولا، پیچھے بارش، سامنے ایک خاموش عورت، اور بیچ میں وہ جس کا دل شاید آج آخری بار ٹوٹا تھا۔
دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز گونجی، جیسے کسی نے دل کے اندر کوئی امید کا در بند کر دیا ہو۔ کیبن میں اب صرف خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہ تھی جو سکون دیتی، یہ وہ خاموشی تھی جو انسان کو اندر سے چیخنے پر مجبور کر دیتی۔ دلکش ایک لمحے کو ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں دروازے کو تک رہی تھیں، جیسے وہ چاہتی ہو کہ دروازہ دوبارہ کھلے اور وہ شخص جس کی تھکن سے جھکی ہوئی آنکھیں ابھی ابھی نکلی تھیں واپس آ جائے، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ صرف اندر کا دل بند ہو گیا۔ دلکش نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا دی اور اپنے آپ کو سیدھا کر کے فائل کھولی، مگر آنکھیں دھندلا گئی تھیں، لفظ بکھرنے لگے۔ اسے جلدی سے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ یہ سب کرنا ضروری تھا دلکش، وہ دل ہی دل میں بولی، مگر آج نہیں رکوں گی تو کل یہ جذبے اسے کمزور کر دیں گے اور تمہیں باندھ دیں گے۔ لیکن شاذل کی زرد آنکھیں، بھیگی پلکیں و جملہ آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ صرف ایک محافظ، بار بار ذہن میں گونجنے لگا۔ ایک آنسو جو مدت سے پلکوں پر روکا گیا تھا آخرکار گر پڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دلکش نے چہرہ موڑ لیا۔ کھڑکی کے باہر دیکھا، بارش تھم چکی تھی، مگر شیشے پر نمی اب بھی رکی ہوئی تھی، جیسے اس کے دل میں لگی نمی نہ بہہ رہی تھی نہ سوکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو روک لیا شاذل، تمہیں نہیں روک سکی، لیکن تمہاری آنکھوں کا وہ ثواب و لمحہ میرے ضبط کو چور کر رہا ہے۔ اس نے میز پر رکھے پانی کے گلاس کو دیکھا، پھر بے دلی سے اٹھ کر وہی پانی حلق سے اتارا، جیسے کچھ نگلنے سے وہ گھٹن دور ہو جائے گی۔ پھر وہ واپس بیٹھ گئی۔ چہرہ سپاٹ تھا، مگر دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ تمہارا آنا میری کمزوری بنتا جا رہا ہے شاذل، اور میں کسی کو اپنی کمزوری بننے نہیں دے سکتی۔ لیکن اس نے خود سے بھی چھپائے سر جھکا لیا اور دل میں اعتراف کیا، تم گئے ہو مگر میری سانسیں ابھی بھی تمہاری موجودگی کی عادی ہیں۔ کیبن کی گھڑی کی ٹک ٹک اب پہلے سے زیادہ تیز لگنے لگی، جیسے وقت بتا رہا ہو۔ محبت صرف اظہار سے نہیں، کبھی کبھی روکے گئے جذبے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ مگر کچھ سننے والا نہیں ہوتا۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا میں نمی باقی تھی، فضا میں وہ خاموشی تھی جو صرف بوجھ دیتی ہے۔ شاذل کیبن سے نکل کر اوپن کیبنز کے اس کونے میں آ بیٹھا جہاں وہ کل بیٹھا تھا، دلکش کے دروازے کے سامنے، مگر نظر سے دور۔ آج وہ وہیں تھا، لیکن دلکش کی نظروں کے ساتھ نہیں، صرف اس کے الفاظ کے بوجھ کے ساتھ۔ اوپن کیبن میں رکھی کرسی پر نیم دراز اس کی پشت جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بند اور سانسیں بے ترتیب تھیں، جسم پر ہلکی سی کپ کپی تھی، بخار اب بھی باقی تھا، مگر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا وہ دلکش کی وہ نگاہ تھی جو آج اس پر ٹھہر کر بھی خالی تھی۔ جاؤ، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، اس کی آواز شاذل کے دماغ میں گونجتی جا رہی تھی۔ شاذل نے آنکھیں کھولی، سامنے خالی خلا اور دل میں شور۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، میری موجودگی اب بوجھ لگتی ہے۔ کرسی کے بازو پر اس کا ہاتھ بھاری ہو رہا تھا، اس نے انگلیوں کی پوروں کو دبایا، شاید درد سے دھیان ہٹے۔ دلکش لیکن جو درد اندر تھا وہ کوئی ہاتھ سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ میرا لیٹ آنا تمہیں بے چین کر گیا تھا، اور اب میری موجودگی غیر ضروری لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے، مگر آنسو اندر روک گیا، کیونکہ شاذل وہ شخص تھا جو رونے کے لیے بھی تنہائی تلاش کرتا تھا۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل ابھی بھی چھائے ہوئے تھے، مگر اب بارش نہیں ہو رہی تھی۔ شاید دلکش بھی یہی کر رہی ہے۔ بادل جیسا دل، وہ روک دی گئی بارش جیسے جذبات۔ وہ کرسی پر تھوڑا اور پیچھے جھکا، سر آسمان کی طرف اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں صرف ایک باڈی گارڈ ہوں، یہی کافی ہے۔ اس نے جیسے خود کو یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن دل کسی ضدی بچے کی طرح وہی سوال دہرا رہا تھا۔ مگر میں صرف محافظ ہوں، تو آپ میری پریشانی میں لرزی کیوں تھی؟ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو میری آنکھوں میں دیکھ کر نظریں کیوں چرا لیتی؟ وہ صبح بخوبی لیٹ آنے پر دلکش کی حالت اس کی آنکھوں سے ایک لمحے میں پڑ چکا تھا، جسے وہ خود سے بھی چھپاتی ہے۔ ایک تیز جھونکا آیا، شیزل کی اپر شرٹ کا کالر ہلکا سا ہوا میں لہرا۔ وہ بے حس سا بیٹھا رہا، دل میں ایک عجیب سی خاموش دعا گونج رہی تھی۔ کاش تم ایک لمحے کے لیے میرے بغیر اپنے دل کی آواز سنو دلکش، اور اگر اس میں میرا نام نہ ہو تو میں خود کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ چہرے پر بخار کی سردی، آنکھوں میں بوجھ اور دل میں ایک ایسا زخم جو لفظوں سے نہ بھر سکے۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے حنا تھی۔ سلیقے سے فائل پکڑے، چہرے پر ایک متوازن مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں کچھ سوال چھپے ہوئے۔ شیزل، وہ آہستہ مدھم آواز میں بولی، یہاں بیٹھے ہو؟ شیزل نے نظریں ہٹائیں۔ بس کچھ دیر آرام کی ضرورت تھی۔ حنا تھوڑا سا آگے آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا جیسے آرام چاہیے؟ لگتا ہے جیسے کچھ اندر سے ہل چکا ہے۔ شیزل خاموش رہا۔ حنا نے ہلکی سانس لی۔ آج دلکش میم کچھ زیادہ ہی بدلے انداز میں تھیں، ہے نا؟ ان کا لہجہ، ان کی نظریں، جسے تمہیں بھگانے کی جلدی ہو۔ شیزل نے ہلکا سا سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر وہی ضبط، وہی چپ۔ میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھتی آئی ہوں شیزل، اور تمہیں سمجھنا مشکل نہیں۔ آج تمہاری خاموشی شاید بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ اور رکے، پھر نظریں نیچے جھکا لی۔ دلکش میم کے ساتھ تمہاری باتیں، ان کی طرف تمہاری توجہ۔ شروع میں لگا شاید یہ سب میری نظر کا وہم ہے، لیکن کچھ چیزیں اب وہم نہیں لگتی۔ شیزل کے دل میں کچھ اور بھاری ہو گیا۔ مگر اس کے لب اب بھی ساکت تھے۔ حنا کی آواز مدھم ہوئی۔ دلکش میم مضبوط عورت ہے، مگر مضبوط عورتیں ہمیشہ سچ نہیں بولتی، اور جو لوگ خاموشی میں جیتے ہیں وہ سب سے زیادہ بولتے ہیں، بس اندر ہی اندر۔ چند لمحے گزرے، پھر حنا نرمی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی، مہذب، مکمل، مگر خالی۔ خیال رکھنا شیزل، کبھی کبھی خاموشی جواب نہیں سزا بن جاتی۔ وہ فائل تھامے آہستہ آہستہ قدموں سے پلٹ گئے۔ دلکش کی قسمت پر رشک کرتی، اور شیزل ویسے ہی بیٹھا رہا۔ بخار سے زیادہ اس کی روح تھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نے کہہ تو کچھ نہیں مگر چھت سامنے رکھ دی، بغیر لفظوں کے۔ دلکش کیبن کے اندر اپنے سامنے رکھی فائل پر نگاہ
جما کر بیٹھی تھی مگر لفظ دھندلے ہو چکے تھے۔ شہزل کے چہرے کی زردی، اس کی وہ نظریں، پھر وہ آخری جملہ، آئندہ صرف ذمہ داری نبھاؤں گا احساس نہیں، اب بھی کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے قلم ہاتھ میں تھام کر دبایا، جیسے اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو، مگر اگلے ہی لمحے ایک انجانے جذبے نے اس کی نظریں کھڑکی کی طرف کھینچ لیں۔ سامنے اوپن کیبن میں شہزل وہی کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اب اس کے پاس کوئی وجود تھا۔ حنا دلکش کی نظریں بے اختیار ٹھہر گئیں۔ حنا قریب بیٹھی بات کر رہی تھی، شہزل کچھ نہیں بول رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک نرمی سی چھائی ہوئی تھی، وہ نرمی جو دلکش نے خود سے چھین لی تھی۔ دلکش کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ حنا کی گردن کا وہ جھکاؤ اور شہزل کے چہرے کی طرف وہ ہلکی سی جھکی مسکراہٹ، ان دونوں کی خاموشی، یہ سب کچھ دلکش کے دل کو زخم دے گیا۔ وہ جو خود بانٹنے آئی تھی مگر سہنا پڑ گیا۔ اچانک اس نے فائل بند کر دی، قلم زور سے میز پر رکھا۔ آواز قدرے اونچی تھی مگر کمرے میں وہی خاموشی باقی رہی۔ تو اب وہ حنا کے ساتھ سکون سے بیٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جب میں نے خود دور کیا تو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تلخ سا احساس اندر لپکا۔ میں نے خود کہا تھا کہ وہ حد عبور نہ کرے، تو اب جو خالی جگہ ہے وہ کوئی تو بھرے گا۔ دلکش، تمہیں حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ دلکش نے فوراً نظریں ہٹا لیں، جیسے کچھ دیکھا ہی نہ، مگر اندر اندر طوفان اٹھ چکا تھا۔ شہزل تمہیں جانے دیا مگر شاید خود کو کھو بیٹھی ہوں۔ اگلے لمحے اس نے ٹیبل پر رکھی ایک فائل کھولی اور چہرے پر وہی روایتی سپار تاثرات سجائے، مگر دل کے اندر ایک خاموش سی آگ جل رہی تھی۔ گرین شیڈو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، کمرے میں ہلکی روشنی کے سائے اس کے چہرے پر ناچ رہے تھے۔ گزشتہ رات کا وہ لمحہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، جب وہ تیز قدموں سے ایک سنسان کوریڈور سے گزر رہا تھا اور اچانک ایک عورت سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کا دل جیسے رک گیا تھا اور پھر دھڑکنا شروع ہوا تھا، مجھے کبھی محسوس نہ کر پایا تھا۔ اس کا ذہن میں وہ عورت اب بھی زندہ تھی۔ وہ جانتا نہ تھا اس کا نام نہ اس کا چہرہ، بس وہ ہیزل گرے آنکھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھی، اس کی پرسکون مگر پراسرار موجودگی۔ ایک ایسی عورت ہے جو میرے پتھر دل کو ہلا دے۔ اس کی سبز آنکھیں بے حسی سے چمک رہی تھیں، دل کے اندر ایک نرمی جاگ اٹھی جو اسے خوفزدہ بھی کر رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اگر یہ جذبہ اسے قابو کر لے تو اس کی طاقت کمزور پڑ جائے گی، اس لیے اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ خود کو دھکا دیا، یہ صرف ایک حادثہ تھا، کوئی لڑکی کسی گلی میں، کچھ نہیں، مگر دل کی دھڑکنیں اس کی بات نہ سنی۔ گرین شیڈو نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں اور خود کو سنبھالا۔ یہ سب ایک حادثہ تھا، ایک بے جان ملاقات۔ یہ لڑکی کون، کہاں سے آئی اور مجھے اس کی ضرورت کیا پڑی؟ مگر دل کے اندر ایک ایسی لہر اٹھ رہی تھی جس کا سامنا کرنا آسان نہ تھا۔ وہ جانتا تھا گرین شیڈو، گینگسٹر کی زندگی سخت ہے، جہاں جذبات کی جگہ صرف طاقت اور خوف ہوتا ہے، مگر آج پہلی بار اس کا دل ایک اجنبی لڑکی کے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ہیزل گرے آنکھیں بار بار آ رہی تھی، جیسے کسی نے اندھیرے میں چمکتی روشنی دکھا دی ہو۔ گرین شیڈو اپنے آپ سے کہا، تم پتھر دل ہو، تم نے کبھی محبت کو جگہ نہیں دی، مگر یہ لڑکی کچھ اور ہے۔ اس کی آواز میں غم اور حیرت کا رنگ تھا، مگر وہ خوف بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ احساس اس کی طاقت کا دشمن بن جائے گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر کمرے کے کونے میں رکھی بندوق کو دیکھا، پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگر یہ جذبہ قابو میں نہ رہا تو میں خود کو کھو دوں گا، اور وہ نہیں چاہتا۔ گرین شیڈو نے اپنے آپ کو سختی سے جھنجھوڑا، پھر خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے قدم دھیمی اور سوچوں میں گم تھے۔ احد اور ہیزل یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے اپنی باتوں میں مگن کلاس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی پہلی انگلش کی کلاس اکٹھی ہی ہوتی تھی۔ احد کی نظریں کسی خاص چہرے کو تلاش میں بے قرار سی بھٹک رہی تھیں، دیدار یار کی پیاس آنکھوں میں چھلک رہی تھی۔ اچانک دل کو قرار سا آیا، دشمن جان سامنے تھی، مہوش۔ وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ہیزل کی نگاہ بھی اس پر جا ٹکی۔ مہوش! ہیزل خوشی سے چیخی۔
आहत का दिल धड़क उठा। महविश तो मुकाबिल का नाम महविश था। महज नाम ही दिल की धड़कनें बेतरतीब महज नाम ने ही दिल की धड़कनें बेतरतीब कर दी थी। दीदार हुआ तो क्या हाल होता। महविश ईज़ल की आवाज़ सुनकर मुड़ी। उसकी नीली झील सी आँखें चमक सी गईं और वह मुस्कुरा उठी। ईज़ल दौड़कर महविश के पास पहुंची और गले मिली, जबकि आहत के कदम गोया जंजीरों में जकड़ गए थे। वो दोनों बातों में मगन क्लास की जानिब बढ़ गईं। ईज़ल की हंसी गूंजी। महविश की नर्म सी दबी दबी मुस्कुराहट का साथ देती जा रही थी। उनकी चाल में बेफिक्री थी। दो सहेलियां, दो दुनियाएं जो एक दूसरे में गुम थीं। पीछे आहत वहीं खड़ा रह गया। कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए हैं। नज़रों का मरकज़ सिर्फ महविश। वो पलट कर जाने को ना हिल सका। कुछ पल बीत गए। तब ईज़ल को ख्याल आया, ओ आहत कहाँ रह गया ये। ईज़ल ने मुड़कर देखा। आहत ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली। आहत चौंका, जैसे ख्वाब टूटा, मगर उसी लम्हे महविश की नज़र भी उस पर जा पड़ी। चंद लम्हों के लिए वक्त थम सा गया। दो आँखें, दो दिल, एक लम्हा। महविश की आंखों ने आहत को देखा पहली बार मुकम्मल तौर पर। नर्म सी हैरानी पर वह जल्दी से नज़रें झुका गई। आहत ने जैसे खुद ब खुद दिल पर हाथ रख लिया। ये दिल तभी बाहर आ जाएगा, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। वो पहली नज़र व मासूम झिझक, वो पलकों का झुक जाना। आहत के लिए यही इश्क था। क्या तुमने मुझे देखा या मैं वहम में? आहत ने खुद से पूछा। लबों पर हल्की सी बेयकीनी की मुस्कुराहट उभरी। महविश की नज़रें झुकी, मगर आहत की आंखों में जैसे वह नक्श हो गई। यार ये लड़की, आहत ने फिर खुद कलामी की, ये तो दिल में उतर गई सिर्फ एक नज़र से। तभी ईज़ल वापस आई, उसे हिलाया। आहत कहाँ खो गए हो भाई? तो तुम तो जैसे किसी सख्ते में दाखिल हो गए। आहत गहरा सांस लेते हुए चौंका, होश में आए। कुछ नहीं, चलते हैं। उसे खुद को संभाला, मगर आंखों में महविश का अक्स अब भी तैर रहा था। ईज़ल ने आंखें नचाई। अच्छा। वो दोनों आगे बढ़ गई। महविश एक पल को मुड़ी। उसकी नज़र दोबारा आहत से टकराई। फ़ौरन जी का ये भी कुछ महसूस करे या मैं ही पागल हो रहा हूँ। वह आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे क्लास की तरफ कदम बढ़ा रहा था। आज उसे क्लास में पढ़ाई से ज़्यादा बस एक ही नज़र की तलाश थी।